اللہ کی رضا کے لیے ایمان رو گھر سے جیب بھر کے نکلتے، بانٹتے جاتے گھر آ کے دیکھتے جتنا مال ہوتا اتنا ہی ہوتا تھا۔ میمون بن مہران اپنے ماموں کو کہتے ہیں ماموں جان کرتے کیا ہو؟ بڑے لوگوں کو تقسیم کرتے ہو، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ مل جاتا ہے۔ میمون بچہ تھا، اس نے گھر سے جو جمع پونجی تھی وہ جا کے تقسیم کر دی۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملی۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، وہ اللہ کے امتحان نہیں لیتے، یقین کرتے ہیں، جب یقین ہوگا تب ہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات میں نے آپ کو سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال کا بے پناہ احسان ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن شخصیات نے آپ کی صحبت و رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان، مقیاس، معیار اور پیمانہ بنا دیا، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ان ہستیوں کو کیسے نصیب ہوا؟ اللہ ذوالجلال کی رحمت کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی۔ کن اصول و ضوابط کی روشنی میں تربیت کی؟ ان اصول و ضوابط میں سے ایک اصول اور ایک ضابطہ یہ تھا کہ جس طرح وہ اپنی زندگی کی خوشیوں کو دیکھتے تھے، اسے 1000 گنا اخروی خوشیوں کی تمنا اور تڑپ رکھتے تھے اور اس کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات کو سوچتے کہ سینکڑوں پلاننگز ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں تو ہزاروں پلاننگز آخرت کے لیے کیوں نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے، خوش نصیب ہے وہ مومن جس کی یہ چلتی ہوئی سانس بند ہو جائے۔ قیامت نہ جانے کب آئے گی، لیکن قیامت کی دیواروں تک تسلسل کے ساتھ ہر روز ہزاروں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں کیسے شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک راستہ دیا تھا۔ ایک صحابی آ کے سوال کرتے ہیں، مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیجئے جس مسئلے نے قد احزنتنی واسقمتنی وارہقتنی، بیمار بھی اس مسئلے نے مجھے کر رکھا ہے، میں غمزدہ بھی ہوں بلکہ ٹوٹ چکا ہوں۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا صرف یہ بتا دیجئے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت کیسے جا سکتا ہوں۔ جس سینے کے اندر یہ درد موجود ہو کہ میں نے جہنم سے بھی بچنا ہے
اور جنت میں جانا ہے، اور پھر یہ شوق ہو کہ جنت بھی میں نے جنت الفردوس حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ اخروی پلاننگز تو کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، بندہ قبر میں ہوگا لیکن 7 ایسے اعمال ہیں جو تسلسل کے ساتھ اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتے رہیں گے۔ من علم علما ونشرہ، پہلا عمل یہ ہے کہ جو کسی کو علم سکھا دے وہ آگے سکھا دے، وہ آگے سکھا دے۔ لا متناہی یہ سلسلہ ہے، جس نے پہلے سکھایا ہے ان سب لوگوں کے برابر اس اکیلے کو اجر ملے گا۔ ونشرہ، جس کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن علم کی محبت ہے، نہیں سیکھ سکا، مواقع نہیں تھے، کسی نے توجہ نہیں دلائی، لیکن دل میں اللہ کی محبت تو موجود ہے، دین کی محبت تو ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ اس علم کی نشر و اشاعت کے لیے، اس علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے علم والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ او مسجداً بنا، دوسرا عمل جو انسان کی قیامت کی دیواروں تک ہر روز نیکیاں پہنچتی ہیں، وہ ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، صرف اس لیے نہیں بنائی کہ شہر میں پتہ چل جائے کہ میں بھی مالدار ہوں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی۔ ہر روز اس مسجد میں بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی تعلیم دیتا ہے، کوئی لیتا ہے، ان سب کو بھی اپنے اپنے عمل کا اجر پورا ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن جب رات ہو جاتی ہے، مسجد خالی ہو جاتی ہے، تو جتنے لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، اس سب کے برابر جو ہے بنانے والے کے کھاتے میں جمع ہو جاتی نیکی۔ او مصحفا ورثہ، یا کسی نے وراثت میں قرآن کا نسخہ چھوڑ دیا ہے۔ آج لوگ 2-2 لاکھ نیوندرا دینے کے لیے بڑے تڑپتے ہیں کہ کل کو 4 لاکھ ملے گا، لیکن کبھی اس بات کی تمنا نہیں کرتے کہ میں جب دنیا سے جاؤں میرے گھر سے قرآن کا نسخہ بھی نکلنا چاہیے، میں کسی مسجد میں، کسی مرکز میں، کسی معہد میں، کسی جگہ قرآن پہنچا دوں کہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس وقت تک جتنی مرتبہ قرآن پڑھیں گے وہ نیکیاں مجھے ملیں گے۔ امام شعبہ جب فوت ہونے لگے تو بہن رونے لگ گئی، پوچھا بہن کیوں روتی ہو؟ کہا آپ کے فراق میں۔ مسکرا کے کہتے ہیں یہ ستون دیکھ رہی ہو؟ اس ستون کے پاس بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ دیانتداری سے بتائیے جو قرآن ان کے پاس ہوگا، کسی نے تو آخر اس کو تیار کیا ہوگا، اس کا کیا کمال ہوگا۔ او بیتا لابن السبیل بنا، چوتھا عمل جو تسلسل سے آپ کو نیکیاں پہنچتی رہیں گی قیامت کی دیواروں تک، وہ یہ ہے کہ آپ کسی ابن السبیل مسافر کا گھر بنا دیں۔ او حفر بئرا، پانچواں عمل یہ ہے، کتنے لوگ آج پانی کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے کنواں کھدوا دیا جائے، پانی کا بندوبست کروا دیا جائے۔ او صدقة اخرجها فی صحته و حیاتی، بیمار ہو تو کہتے ہیں جلدی سے صدقہ کرو، ساری دنیا ہی کرتی ہے، حدیث کہتی ہے اخرجها فی صحته و حیاتی، مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں چلو وہ تو چلا گیا ہے اس کی طرف سے یہ صدقہ کر دو۔ حدیث یہ کہتی ہے صحت بھی ہو، زندگی بھی ہو،
जो सदका उस वक्त आप निकालोगे ये कब्र की दीवारों तक जो है आपके साथ नेकी का तसलसल जो रहेगा, बल्कि क़यामत की दीवारों तक आपके नामे अमाल में हर रोज नेकियां ही आनी हैं, बुराइयां तो नहीं आनी। अवलदन सालिहन यदऊ लह, ऐसी औलाद छोड़ के गया है, ये 7वां अमल है, जो ऐसी सालिह औलाद है जो उसके लिए दुआ करती है। अगर आप इन 7 चीज़ों को गौर से सुने, गौर से पढ़ें, तो आपको समझ आएगी इसकी बुनियाद क्या है। इल्म होगा तो कोई सुन सुना के मस्जिद बनाएगा, इल्म होगा ही तो बच्चे नेक होंगे, इल्म होगा ही तो कोई किसी का घर बनाएगा, इल्म होगा ही तो सदका इंसान निकालता है, और इल्म होगा ही तभी किसी के लिए पानी का बंदोबस्त करेगा। चीजें तो 7 बताई हैं, लेकिन बॉटम लाइन क्या है, जब तक इल्म मारिफत नहीं, उस वक्त तक आप दुनिया की कोई नेकी नहीं कर सकते। उलमाए मुहद्दिसीन ने इस हदीस के अंदर जो सदक़तन अखरजहा फी सिह्हतिही व हयाती, इसको सदका जारिया कहा है। और सदका जारिया की तारीफ करते हुए लिखा है कि इससे मुराद ये है अस्सदक़तुल जारियत हियल वक़्फ़। इमाम नववी, इमाम राफ़िई, इमाम शर्बीनी बयान करते हैं कि इससे मुराद वक्फ करना है। वक्फ से क्या मुराद है? किसी चीज को खास कर देना, किसी चीज को कायम कर देना। वक़फ़ अद्दार, फलां शख्स ने अपना घर वक्फ कर दिया है, उसका माना यह होता है उसने इस घर को अल्लाह की रिजा के लिए मुख्तस कर दिया। हब्सुल असली व तस्बील समरा, वक्फ ये है कि इंसान मालिक भी रहे बसा औकात, लेकिन उस चीज के आने वाले हर प्रॉफिट को अल्लाह व जलाल के रसूल के बताए हुए इन रवैयों पे खर्च करता नजर आए, इसको वक्फ भी कहते हैं और सदका जारिया भी कहते हैं। वक्फ की बुनियादी तौर पे 4 किस्में हैं। एक होता है अल-वक्फ़ुल खैरी, पब्लिक वक्फ जो है, चैरिटेबल वक्फ है। नेक लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया होता है, वो बाहमी डोनेशन से एक वक्फ कायम करते हैं और कहते हैं ये कारोबार हम कर रहे हैं, ये बिजनेस आज हम शुरू कर रहे हैं, काम करने वालों को तनख्वाहें तो देंगे, लेकिन इसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा उससे हम इस हदीस की रोशनी में मसाजिद भी बनाएंगे, मदारिस भी बनाएंगे, हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे, और फुकरा और मसाकीन की जिम्मेदारी भी उठाएंगे, जरूरतमंद और बेवगान की कफालत भी करेंगे। यही वो वक्फ है जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा राइज और मारूफ। वक्फ की एक दूसरी किस्म है कि चंद लोग जिनका एक ही मनहज होता है, एक ही अकीदा होता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एक बिजनेस खड़ा करते हैं और माल को महफूज कर लेते हैं, फिर उस माल की सरमायाकारी करते हैं। सरमायाकारी करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसके लिए विजन की क्लैरिटी के बाद मिशन लिखा जाता है, और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए कोर वैल्यूज तय की जाती हैं। ये है हमारी डोमेन्स, इस पे हम खर्च करेंगे और उसूल व ज़वाबित के तहत खर्च करेंगे, जो उसूल व ज़वाबित कुरान और सुन्नत से साबित है। वक्फ की एक तीसरी शक्ल भी है अल-वक्फ़ुल अहली, ये प्राइवेट वक्फ या फैमिली वक्फ है। सहाबा किराम से हमें पता चलता है कितने ऐसे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन जो खानदान के मामलात को समझते, जो वारिस नहीं बन सकता, जाहिर है फौत होने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते, अपनी जिंदगी में ही अपने माल का कुछ हिस्सा वक्फ कर देते
کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری فیملی کے کچھ کمزور لوگ ہیں، یہ پریشان نہ ہو، زندگی میں تو میں اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت سے جو بھی چیز آئے گی ان لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ عام طور پہ ہم الوقف المباشر دیکھتے ہیں، چوتھی قسم جو ہے ڈائریکٹ وقف کرتے ہیں، کسی نے کہا یہ 10,000 روپیہ لے لو اور اس کو مسجد میں دے دو، مسجد میں استعمال ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں یہ پراپرٹی ہے، یہ زمین ہے، یہ میں نے وقف کر دی، اس پہ مسجد بنا دی جائے، یہ میں نے وقف کر دی، اس پہ مدرسہ بنا دیا جائے۔ ان چاروں میں سے انسان کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے اسلامی تاریخ کا سب سے جو انمول طریقہ ہے، ایک نمونہ ہے صحابہ کرام کا، وہ وقف ہے، جس کو آج اس سرزمین میں وطن عزیز میں نہ بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس پہ توجہ دی جاتی ہے، بلکہ اس مبارک رویے میں وائلنس کیا جاتا ہے۔ وقف شدہ زمین پہ قبضے کیے جاتے ہیں اور وقف شدہ زمین پہ وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور شرم حیا سے انسان فارغ ہو کے وقف زمین پہ بھی جو ہے وہ عدالت میں پہنچا ہوتا ہے کہ یہ میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ جب وقف اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ یہ سن کے بڑے پریشان ہوں گے اگر کسی نے پہلے نہیں سنا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لم يكن احد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرة الا وقف۔ 1,44,000 صحابہ میں سے جو بھی صاحب استطاعت تھا، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی میں وقف نہ کیا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے فما اعلم احدا ذا مقدرة من اصحاب رسول اللہ من المہاجرین والانصار الا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب۔ صحابی کہتے ہیں انصار میں سے اور مہاجرین میں سے ایک صحابی کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا کہ جس نے وقف نہ کیا ہو۔ وقف کرتے تھے ان 3 بنیادوں پہ۔ یہ وقف ہو رہا ہے، یہ وقف ہونے کے بعد بیچا نہیں جائے گا، وراثت نہیں بنے گا، یہ ہبہ نہیں ہو سکے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت بھی یہ کہتی ہے لا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ وقف جو ہو جائے وہ بیچا نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسی مشکل بن جائے کہ وقف ڈیڈ ہو رہا ہے تو چینج کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج بھی ہے، کتنی جگہ روڈ پہ آ جاتی ہے اور حکومت روڈ بنا دیتی ہے، متبادل جگہ دے دیتی ہے۔ وہ ولا یورث، یہ نہیں ہے کہ ایک مسجد ایک مدرسے کا ذمہ دار بنایا گیا، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی صالحیت کی وجہ سے اولاد اٹھ کے کہے کہ ہمارے باپ کی وراثت ہے، اس کے باپ کی وراثت نہیں ہے، یہ وقف اللہ کے نام پہ ہے۔ جو آئے گا آئندہ منتظم اسی طرح وہ نیکی کا کام کرے، وقف میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور یہاں رک کے میں گزارش کروں گا، بڑے نیک اور سارے لوگ یہاں موجود ہیں، اس چھوٹے بھائی کی بات کو یاد رکھیے گا۔ فتنے جتنے بڑھ چکے ہیں، کوئی شخص مسجد بنانا چاہے جب تک وقف نہ کرے زمین کو، آپ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئیے گا۔ ہے کڑوی بات تھوڑی سی، لیکن ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اور وہ کیا ہے جو محمد مصطفیٰ نے سمجھا دیا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو جو وقف کا طریقہ بتایا، امام شافعی کہتے ہیں لم يحبس اہل الجاہلیت فیما علم وانما حبس اہل الاسلام وهو من خصائص الاسلام۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی واضح خصوصیت جو ہے یہ وقف کرنا ہے۔ جاہلیت میں ایسا رویہ نہیں تھا، صحابہ کے دور سے لے کے آج تک یہی چیز ان لوگوں کے ہاں موجود ہے جن کو دین کی اللہ نے سمجھ دے رکھی۔
میری ان آنکھوں نے بھی دیکھا، ہمارے سامنے ایک نہیں تو 250 کمروں پر مشتمل بلڈنگ ایک نہیں 3 بنائی گئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں حاجی آ کے رہیں گے، مکہ کی بات ہے، جیسے مکمل ہوئی مالک آیا، اس نے کہا یہ جتنے بھی مساجد کے اندر بیٹھے قرآن پڑھنے والے ہیں یہ پوری بلڈنگ میں وقف کرتا ہوں۔ ان آنکھوں نے بھی دیکھا جب ہم کویت میں درس دینے گئے، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، لکھا ہے سلس عبد الوہاب۔ یہ کیا ہے سلس عبد الوہاب؟ 1/3 عبد الوہاب۔ کیا معنی ہے اس کا؟ باپ کے نام پہ ایک فیکٹری بنائی ہے کہ سارا مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، 1/3 نکالا ہے، فیکٹری بنائی ہے، جو بھی اس سے پروفٹ آئے گا، اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں کہ کتنے ہزار مساجد بن چکی، مدارس بن چکے، مستشفیات ہاسپٹلز بن چکے، کتنے لوگوں کی کفالت ہو چکی، فیکٹری قائم ہے، ایک پینی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا وہ بیٹا، بلکہ سارے کا سارا پروفٹ تنخواہیں دینے کے بعد وہ انہی مدات پہ خرچ کرتا ہے جو مدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، پھر بعد میں تابعین، پھر تبع تابعین نے اختیار کی۔ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ سیدنا طلحہ، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا معاذ بن جبل، خالد بن الولید، سعد بن ابی وقاص، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عقبہ بن عامر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جن نے سب سے زیادہ وقف کیے۔ آپ کے علم میں ہے مدینہ میں پانی نہیں تھا، بئر روما خرید کے وقف کیا تو کس نے کیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے جاگیریں، زمینیں وقف کر دی۔ خیبر میں جگہ ملی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ کے رسول آیت اترائی ہے کہ وہ مال دے جو سب سے پیارا ہے۔ میرے پاس تو سب سے پیاری زمین پہ خیبر والی ہے، تو میں وقف کر رہا ہوں۔ شرطیں وہی ہیں جو آپ نے سمجھائی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ شرط کیا ہے؟ لا یباع، یہ بیچا نہیں جائے گا، ولا یوہب، نہ یہ ہبہ ہوگی، ولا یورث، اور نہ ہی میرے بچوں کی یہ وراثت بنے گی۔ ساتھ یہ شرط رکھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کی، اگر ضرورت پڑی تو مہمان آئے گا تو میں اس سے ان کو کھلاؤں گا، جیب نہیں بھروں گا، بلکہ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یمبو میں اپنی جاگیر تھی، اس کو وقف کر دیا۔ ابو عروہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس زمین تھی، کہا چونکہ یہ سب سے پیاری ہے تو میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ 10 صحابہ کیا 20 صحابہ نے اپنے ڈیرے، حویلیاں، گھر، پراپرٹی اللہ جلال کے راستے میں وقف کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر تو تھے، کہا یہ گھر زیادہ اچھا ہے میں وقف کرتا ہوں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسی طرح اپنے گھر کو وقف کیا۔ سیدنا عروہ، انہوں نے بھی اپنے گھر کو وقف کیا۔ اور بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ انہوں نے ایک گھر جو زیادہ اچھا تھا اور اونچا تھا، کہا یہ میں وقف کرتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے میرے خاندان میں سے جس عورت کو بھی طلاق ہوگی وہ یہاں رہے گی، اگر کل کلا شادی کر لے تو پھر یہاں نہیں رہے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قسم پرسیدوں نے زندگی گزاری، جو ہی مال ان کے پاس آیا کہا سب سے پہلے میں تو وقف کروں گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے اپنے اپنے گھروں کو بھی وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو صحابہ کرام کو سمجھایا اس کے مطابق انہوں نے وہ سکون پایا اس کام کو کرتے ہوئے جس طرح کے عام روزمرہ زندگی میں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کو خوشی اس بات پہ محسوس ہوتی کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات پہ عمل ہو گیا۔ آیت کا نزول ہوتا ہے، سیدنا ابو طلحہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہتے کیا ہوا؟ کہتے میرا ایک ہی تو باغ ہے جو سب سے بڑا ہے، آپ بھی اس میں تشریف لاتے ہیں تو یہی مجھے پیارا ہے، بیروحا کے نام سے، آپ بھی آ کے وہاں سے پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا اس میں پانی ہے، چلو آج پھر میں اسے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ کہا میں اس لیے نہیں وقف کر رہا کہ میں اس کو وقف کر رہا ہوں تو میری دنیا بن جائے گی اور مال ملے گا، ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، میں نے اس کا بدلہ اللہ سے جنت میں لینا چاہتا ہوں۔ اخلاص۔ کہا میرا مشورہ یہ ہے ان تجعلها فی الاقربین، اپنے رشتہ داروں میں وقف کیجئے۔ یہ سن کہ تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا یہ کیا ہوا، تو اللہ کے رسول کے صحابی نے اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں جن کے پاس کچھ نہیں تھا وقف کیا ہوا وہ ان کو دے دیا۔ یہاں کہتے ہیں مر تو جائیں گے اس کو نہیں 1 روپیہ ملے گا، یہ دین ہے، دین چینج نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالمی منڈی میں صفی اول کے تاجر تھے، ایک باغ صرف اس لیے وقف کر دیا، وصیت کر دی کہ یہ باغ بیچ کے صرف امہات المؤمنین پہ خرچ کیا جائے گا اور کسی پر نہیں، اور جب تک زندہ رہے کہاں کوئی شخص امہات المؤمنین پہ خرچ نہ کرے، میں اکیلا کروں گا۔ اور یہ وہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے، وہ صف اول کے نمازی بھی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو ان کے بالکل پیچھے فجر کی نماز میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے۔ جب وہ گر گئے ہیں تو باقی نماز بھی اس صف اول کے نمازی اور صف اول کے تاجر نے ہی مکمل کروائی۔ آج تاجر ہی کہتا ہے بس جی کیا کریں، آفس سے لیٹ ہو گئے اور ہر روز اٹھنے کا معمول ہے 7 بجے 8 بجے، تو خاک برکتہ نہیں۔ اور وہ جب بھی کوئی کام کرتے لوگ دیکھتے، لوگ پوچھتے کہ مٹی کا سودا کرتے ہو تمہیں سونے کا بھاؤ مل جاتا ہے، وہ کرتے کیا ہو؟ کہا بلا لو کسی اور کو بلانا ہے، میں تو چھپاتا نہیں ہوں۔ جب سے تجارت شروع کی ہے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز جو ہے وہ لیٹ نہیں کی، آج تک میں نے کبھی تجارت کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تجارت میں کبھی نشہ نہیں کیا۔ ایک ہے نشہ پینا اور کھانا، ایک ہے کہ مجھے نشہ نہیں ہے کہ میری تجارت بڑھے، مجھے صرف شوق ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت پہ عمل کرنا ہے۔ میں 3 دن سے زیادہ جانوروں کو اپنے پاس نہیں رکھتا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ 1000 اونٹ خریدے، 3 دن گزر گئے کوئی بھی آیا ہی نہیں ہے خریدار۔ ایک شخص شام کے وقت آیا، کہتا ہے جتنے کا خریدا ہے تم نے مال اتنے کا مجھے دے دو۔ اللہ نے عقل دی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ رسیاں میں اتاروں گا۔ 1000 اونٹوں کی رسیاں اتار لی، اس کو 1000 کے 1000 اونٹ دے دیے اور ایک ایک رسی 1 درہم کی بیچ کے اللہ نے 1000 درہم کا پروفٹ اس میں سے بھی مجھے دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کتنے تھے جن نے کنویں بنوائے، وقف کیے، گھوڑے وقف کیے، اپنا مال و زر وقف کیا، اللہ کی راہ میں تلواریں وقف کی، اسلحہ وقف کیا، ہے ان کی تلوار، کہا فلاں کے بس تلوار نہیں، دین ہی بلند کرنا ہے نا تو وہ بھی چلائے گا، میں بھی چلاؤں گا، اجر اس کو بھی ملے گا اور اس کے برابر مجھے بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وقت بنوائے اس کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟
अल्लाह जुल जलाल के घर बनाए, मस्जिद बनाए। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिज़ालिका वजह अल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसका जन्नत में घर बनाएगा। जब मस्जिद नबी खूबसूरत बनाएगी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, तो लोगों ने बातें की, बाज ने कि देखो जी ये क्या हो गया। वो मिंबर पे आए, कहा कौन है आप में से जिसने अल्लाह के प्यारे पैगंबर से ये बात सुनी, जो जितना खूबसूरत घर बनाएगा दुनिया में, अल्लाह उसका भी उतना ही खूबसूरत जन्नत में बनाएगा। और हैरानगी की बात है, वलौ कदर नफहसी कता, बटेर को जितना मर्जी खिला पिला ले, वो मुर्गा जितना तो नहीं हो सकता। बटेर आधी ईंट की जगह लेता है ज्यादा से ज्यादा। कोई सिद्के नीयत से अल्लाह का घर बन रहा है, आधी ईंट के पैसे ज्यादा से ज्यादा कितने को बन जाएंगे? महंगे से महंगा भी आप मार्बल लगा ले उस पे तो कोई 50 रुपए उसकी लागत आएगी। कोई इतना भी खर्च कर देता है तो अल्लाह उसका जन्नत में घर पूरा ही बनाते हैं। इसलिए मुहद्दिसीन उलमा कहते हैं, जिस दिन पहली ईंट मस्जिद की लगती है ना, जिसने शिरकत की है, अल्लाह घर उस दिन ही जन्नत में बना देते हैं। कुरान की तालीम को आम करने के लिए वक्फ किया जा सकता है। अबू मंसूर खय्यात जब फौत हुए, उनकी ख्वाहिश ये होती, जहाँ जहाँ को कुरान पढ़ रहा है खर्च मैं करूँगा। साथियों को ख्वाब आई, पूछा क्या बना? कहते हैं गफ़रल्लाहु ली बितालीमी अस्सिबियान अल-फातिहा, अल्लाह ने मुझे सिर्फ इसलिए बख्श दिया है कि जो छोटे छोटे बच्चे सूरत फातिहा पढ़ रहे थे उसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई हुई थी, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। हम ये समझते हैं कि नाजरा कुरान की तो बात ही कोई नहीं है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को सब देखते हैं कितनी बड़ी थी, लेकिन को देखते नहीं है कि उसकी बुनियादें कैसी थी। बुनियाद इंसान की जो है सूरत फातिहा है। इमाम गजाली इतना बड़ा इमाम होने के बावजूद बैठा सूरत फातिहा बच्चों को पढ़ा रहा है। पूछा इतना बड़ा इंसान ये क्या कर रहे हो? कहते हैं जिंदगी में कोई भी नमाज ऐसी नहीं है जिसमें फातिहा नहीं है पढ़ेंगी, और फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। जितनी इन्होंने नमाजें पढ़नी है ना, वो इनको तो मिलना ही मिलना है, अजर मेरे खाते में भी लिखी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लम आयतन मिन किताबिल्लाह, जो एक आयत भी किसी को सिखा देता है, कान लहू सवाबुहा मा तुलियत, जब तक वो आयत पढ़ी पढ़ाई जाती रहेगी उस वक्त तक इसके नामे आमाल में तसलसल के साथ नेकियों का इजाफा होता रहेगा। कुरान मजीद का नुस्खा छपवाना, कुरान मजीद की प्रिंटिंग करवाना, कुरान मजीद के नुस्खे मसाजिद में रखना, इल्मी किताबें व नशरा हो, वह इल्म जो उम्मत को ज़रूरत है, वह है इल्म अल्लाह के बारे में, उसके रसूल के बारे में और इस्लाम की आज़मत के बारे में। इनकी कोई प्रिंट करवाता है, तवातुर के साथ क़यामत की दीवारों तक उसे अजर मिलता रहेगा। आप एक चौथा काम भी कर सकते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में, आओ बैतन लिब्न सबील बना। आज बड़े एहतराम से लोग तो कुछ और कहते हैं, मैं एहतराम से कहूँगा, अगर वापडा में काम करने वालों को रिहाइशें दी जा सकती हैं, अगर कोई शख्स मामूली सी खिदमत करता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको रिहायशी उनकी कॉलोनियाँ खास की जा सकती हैं, उनके लिए अलग से सोसाइटियाँ बनाई जा सकती हैं। तो कुरान और सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने के लिए सोसाइटियाँ क्यों नहीं खास की जा सकती? उनको क्या लगा है जो इनको नहीं लगा हुआ? ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। यही वजह है कि सलफ सालेहीन की आप जिंदगियां खोल के देखें कि सीखने वाले और सिखाने वाले उनकी रिहाइशों का बंदोबस्त किया जाता था। आप सवारी का बंदोबस्त कर सकते हैं। कितने लोग हैं उनके पास सवारियां नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास सवारी ज्यादा है, 4-4 गाड़ियां मेरे घर में खड़ी ज्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे पड़ोसी जो है उनके बच्चे बीमार हैं, अगर उनको भी मैं मोटरसाइकिल दे दूंगा तो मेरी मौत तो वाकई नहीं हो जानी।
یہ بخل اتنا آ گیا ہے کہ سلف کہا کرتے تھے اگر ہر برائی کی شکل و صورت بنائی جاتی تو سب سے قبیح شکل و صورت ہوتی تو بخل کی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے شادی کرتے وقت لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت کہتے بخیل تو نہیں ہے، یہاں شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے جنت میں جانا نہیں ہے، میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی، کیا کرے؟ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، چلو جوڑ ہی رہا ہے نا، جوڑ رہا ہے نا، اپنے اوپر خرچ، نہ بیوی پہ خرچ، نہ بچوں کی تعلیم پہ، نہ رشتہ داروں پہ، نہ کسی خیر کے کام پہ۔ 1 ارب ڈالر بھی جمع کر لو، یاد رکھیے گا 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ، حساب پھر بھی تمہیں دینا پڑے گا، اور یہ سارے مال کو ضائع اولاد کرے گی، حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا اور ساتھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ انسان مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے؟ زندگی میں اس کو استعمال کرو، لوگوں کو نفع دو، دین کی سربلندی پہ خرچ کرو۔ جب جاؤ تو اللہ عز و جلال کے فرشتے بھی کہیں کہ یہ ہے جو جنت کے سودے کر کے آیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سچا تاجر وہ ہے جو جان گوا بیٹھے جنت کا سودا کرے، مال بھی دے تو جنت سے کم سودے پہ راضی نہ ہو۔ روزے کی افطاری کروانے پہ آپ خرچ کریں، جو روزہ افطار کرواتا ہے من فطر صائما کان له مثل اجری، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جو روزہ رکھنے والا ہے۔ یتیموں کی کفالت پہ آپ خرچ کریں، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جنت میں جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں میرے صحابہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے جنت میں اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بیوگان کی سرپرستی کریں، آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص بیوگان کا خیال کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے، اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ ساری زندگی اس نے روزہ رکھا، کوئی بھی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی اس نے تہجد پڑھی، کسی رات میں اس نے آرام نہیں کیا، اور اللہ عز و جلال کے دین کی سربلندی کے لیے جس طرح مجاہد جہاد کرتا ہے، یہ بیٹھا اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے لیکن اجر مجاہدوں کا لے رہا۔ پانی کا بندوبست کیجئے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پانی صاف نہیں ہے، کتنی جگہ ہیں جن کو پانی میسر نہیں، اور میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی سوچنے کی بات ہے کتنے نیک گھرانے 2-2 4-4 6-6 بیٹیاں جو باپرد ہیں وہ پانی لینے کے لیے 10 گھروں کو کراس کر کے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ میرے لیے یہ پریشانی صرف نہیں ہے، شرمندگی بھی ہے کہ میری اور آپ کی جیبوں میں پیسے موجود ہوں اور مسلمان بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح پانی بھر کے لائیں، تو میں پانی کا بندوبست نہیں ان کے لیے کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کو پانی پلا دیتا ہے اللہ ذو جلال قیامت کے دن اسے جنت میں رحیق المختوم سے پلائیں گے۔ آپ خوراک کا راشن کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ آج لوگ جو ہیں ایک سروے رپورٹ کے مطابق 73% لوگ جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوتے، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کھانے ضائع ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور ایک وہ بھی وقت ہے کہ کسی کو صبح شام کا لقمہ میسر نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی ایک شرمندگی کا ایک زاویہ ہے جس کو سوچنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے لوگ آج بھی کہتے ہیں میں نے حج کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، حج کی نیکی لینی ہے تو 2 کام کر لو، لوگوں سے گفتگو اچھی کر لو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، گھر بیٹھے ہی حج کی نیکی مل جائے گی۔ آپ قربانیاں اور گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ 25 دسمبر کو مسلمان غیرت کو دفن کر کے عیسائیوں کو جا کے کیک تو پیش کر کے آ جاتا ہے کہ ہمیں ہمدردی ہے، لیکن میرے محلے اور بستی کے اندر میں ہی قربانی کر رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں 10-10 بکرے، پتہ چلے کہ مال کی نمائش ہے، اور 40 گھر میرے پڑوسی بنتے جن میں کوئی بھی قربانی نہیں کرتا۔ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا
اللہ کے رسول قربانیاں تقسیم کیا کرتے تھے، آج یہ رویے ختم ہو گئے، اسی لیے یہ زوال ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں نیکی کو زندہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے آپ 12واں کام کر سکتے ہیں، دودھ دینے والا جانور مہیا کر سکتے ہیں، کسی کے گھر میں دودھ لگوا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دودھ دینے والا جانور کسی کو دے دیتا ہے سمجھ لے اس نے کسی کے گردن کو آزاد کر دیا، اور فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک خصلت کو بھی اختیار کر لیا جائے جنت اس کے لیے پکی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے دودھ دینے والا جانور کسی کو تحفے میں دے دو۔ آپ کسی کا قرض ادا کر سکتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھنے والے نیک اور صالح لوگ آپ جانتے ہیں نمازی ہیں، جھلس رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے مقروض ہیں، نیکی کی وجہ سے مقروض ہیں، اور میرے وارے نیارے ختم نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ ذوالجلال اس بندے کا قدم جنت میں جما دیں گے جو کسی کا قرض اتار دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ قرض پکڑ لیا کرتی، صحابہ نے پوچھا آپ کی کیا ضرورت؟ آپ کے پاس 240 من گندم سالانہ خرچہ، 60 من آپ کو کھجوریں ملی ہے، آپ پھر بھی قرض لے لیتی ہے۔ کہا جس دن وہ 300 من آیا تھا میں نے تو اس دن رات کو افطاری اس وقت کی تھی جب سارا تقسیم کر دیا تھا۔ قرض میں صرف اس لیے لیتی ہوں کہ فلاں نیکی بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنی ہے۔ ان اللہ مع الدائن، جو قرض لینے والا ہے اللہ ذوالجلال کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، من محى عن غریبہ او عفا عنہ، جو کسی کا قرض اتار دے یا معاف کر دے اللہ اس کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ میرے اور آپ پہ قرض ہو تو رات نیند نہیں آتی، اللہ ذوالجلال ہر ایک کو قرض سے بچائے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو الیسر کا کام ہی یہ تھا، آؤ بھی کسی کو قرض چاہیے تو میں قرض دیتا ہوں۔ ایک شخص کو قرض دیا، وقت آ گیا قرض دے نہیں سکا، وہ چھپ گیا، کہتے اس کو بلاؤ، بلایا، کہتے ہیں قرض سے ڈر رہے ہو نا؟ کہتے ہیں یہ دیکھو میں نے آپ کو قرض دیا، میں اس ورقے کو پھاڑ رہا ہوں، تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ آج یہ رویے ختم ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے میری بات پہ تھوڑا سا محسوس نہ کیجئے گا، میرے اور آپ پہ قرض پہ تو نیند نہیں آتی، مسجد پہ قرض ہے، کسی دین کے ادارے پہ قرض ہے، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ اسی جگہ، اسی محلے، اسی شہر میں ایک مرتبہ کہہ دیا جائے کسی گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے لاؤ یہاں ٹیکس دو 2 کروڑ، منت بھی کریں گے 2 کروڑ بھی دے کے آئیں گے اور بنتا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب رویے یہاں یہ بن جائیں تو وہاں دین بلند کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ آپ کسی کو کاروبار بھی کروانے کے لیے یہ اس سے خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی، سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کے دور میں بھی جنگیں ہوئی، 64 لاکھ مربع میل فتح کیا عمر بن خطاب نے۔ چلتے چلتے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا ہے، صرف زکوٰۃ لی جاتی تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، مال اتنا تھا سنبھالا نہیں جاتا تھا، اور حالت یہ تھی کہا کہ مال کو کیا کریں؟ کہا اس کو فقیروں کو دو اور مسکینوں کو۔ کہا جی کوئی فقیر مسکین بچہ ہی کوئی نہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے اعلان کر دو کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کر دو۔ کہتے ہیں جی قرضے بھی ادا ہو گئے، پھر بھی مال بچ گیا۔ کا اعلان کرو کسی کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کروا دو، شادیاں بھی ہوگی۔ کا اعلان کرو کسی تاجر کو ضرورت ہے اسلامی تجارت کو بڑھانے کی تو حکومت اس کو قرض دے گی۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ بھی کیا، کہتے ہیں پھر بھی بچ گیا ہے۔ کہا کچھ اناج لو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میری حکومت میں کوئی پرندہ بھی میری حکومت سے یہاں سے گزرے اور بھوکا گزرے، اترے اور کھا کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لباس مہیا کر سکتے ہیں کسی کو؟ جہاں 2 4 سوٹ جو ہے عید پہ میں اور آپ پہنتے ہیں، وہاں مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے گاڑی میں ڈگی لگائی ہوئی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟
اس میں رکھو سوٹ نا۔ وہ لوگ جن نے کبھی نیا سوٹ پہنا نہیں ہے پہنچاؤ ان کے گھروں میں، سلائی کر کے دو۔ یہ مال یہاں ہی رہ جانا ہے جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسا مؤمنا ثوبا علی عرج کساہ اللہ من خبر الجنہ، اللہ ذو جلال قیامت کے دن جنت کی خلعت فاخرہ اسے پہنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں تقسیم کی۔ کبھی کسی کو خیال آیا ہے کہ ہم بھی جو ہے جیکٹس پہن کے نکلتے ہیں اور چادریں لی ہوتی ہیں فجر پہ بھی عشاء کے بعد بھی؟ کتنے غریب ایسے بچے ہیں جن کے پاس کوئی لباس نہیں ہے کہ سردی کو روک سکے، نمونیا اور طرح طرح کی بیماریاں ان کو چمٹی ہوتی ہیں، کہاں لے کے جاؤ گے اس مال کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں تقسیم کی۔ ابن مخرمہ آئے، چادر اللہ کے رسول کے پاس تھی، کہا مخرمہ آگے ہو، یہ چادر میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مخرمہ بڑا دین کا کام کر رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رکھے؟ کہا نہیں، آپ کے لیے میں نے رکھی ہوئی، اللہ کے رسول نے ان کو دے دی۔ کسی کی شادی کرنے میں مدد دے، یہ کام کر سکتے اس وقت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، 3 بہنیں ہیں، وہ ادب سکھاتا ہے، تعلیم سکھاتا ہے، کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، اچھے گھر میں دیندار گھر میں شادی کر دیتا ہے ادب سکھانے کے بعد، قیامت کے دن ہوگا جہنم کے سامنے یہ دیوار بنی ہوں گی 2 بیٹیاں جن کو دنیا میں برا سمجھتا تھا، یہ جہنم نہیں جانے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ شجر کاری کرتا ہے، کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی جانور اس سے کچھ کھا لے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کسی کے علاج معالجے کا بندوبست کروا سکتے ہیں، داو مرضاکم بالصدقہ، آپ کسی کی علاج کو اگر صدقے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک علاج ہے۔ دوائی تو لینا سنت ہے، لیکن شاید کہ کسی کے علم میں ہو صدقہ کرنا بھی ایک علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ بریدہ کا قصہ میں اس دن سن رہا تھا، ماں نے ٹرانسپلانٹ کروانا تھا، مسئلہ بن گیا کہ کڈنی ڈیمیج ہو گیا ہے، 35,000 ریال طے کیے، ایک غریب گھرانے کی لڑکی تیار ہوئی، تہجد میں بیچاری دعا مانگ رہی ہے کیا بنے گا؟ ماں نے دیکھ لیا، کہا بیٹا اس کو واپس چھوڑ کے آ جاؤ، میں نے نہیں کرنا، مجھے نہیں یہ برداشت ہو رہا، اور یہ 35,000 ریال بھی اس کو دے دو۔ کہا ماں کیسی باتیں کر رہی ہو، کچھ دیا لیا تو ہے نہیں، تو 35,000 کس کا؟ کہا میں کہہ رہی ہوں 35,000 پے کیا، گھر چھوڑ کے آئے، 10 بجے ڈاکٹر کے پاس جا کے رپورٹ کی، فَأَجْرَوْا لَهَا الْفَحِصَاتُ الطِّبِّيَّةِ، رپورٹس لی۔ اللہ کی قسم جس وجہ سے یہ کام کرنا چاہتے تھے بیماری کا نام بھی نہیں تھا۔ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ دعو مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ساتھ اپنے علاج کیا کرو۔ میت کی تکفین و تدفین کے بارے میں انسان جو ہے خرچ کر سکتا ہے۔ من کفن مسلمن، جو کسی مسلمان کو کفن پہناتا ہے، کساہ اللہ من السندس، اللہ جلال اسے قیامت کے دن ریشمی لباس پہنائے گا۔ طریقہ کیا ہے وقف کرنے کا؟ یہ 20 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اور بھی ہے جو احادیث میں آئی ہیں۔ کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان اپنے مال و دولت کو دیکھے کہ اتنا حصہ اگر میں وقف کر دوں تو میرے گھر کا چولہا پھر بھی چلتا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ میرے اجر کا اضافہ ہوگا۔ جہاں تاجر یہ سوچتا ہے چلو ایک مرتبہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کٹ فیٹ کر لیتے ہیں، بعد میں پروفٹس تو ملنے ہیں۔ جس طرح نوکری حاصل کرنے والا کس طرح 10-12 سال اپنے آپ کو پیستا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، صبح شام کوشش کرتا ہے، ایک مرتبہ نوکری لگ گئی تو تنخواہ تو شروع ہو ہی جانی ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ایک مرتبہ اگر میں ایک چلو بھر کے اپنے مال سے نکال کے وقف کر دوں گا تو ساری زندگی، میری زندگی کے بعد بھی قیامت تک نیکیاں تو ڈپازٹ ہوتی رہیں گی۔ کبھی یہ سوچ بھی آ جائے تو اللہ عز و جلال کتنی برکتوں سے نوازنے کی۔ اس لیے میں آخر میں 5 گزارشیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے، یہاں اہل علم بھی بیٹھے ہیں، اہل مال بھی بیٹھے ہیں۔
اہل علم کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بلند کرنے کے لیے کوشش کریں، دعائیں کریں دن رات، تعلیم کا، دعوت کا، تربیت کا کام جو ہے اس پہ توجہ دیں۔ تاجروں کی ذمہ داری ہے کہ ایک تجارت کو سنت کے مطابق قائم کریں، یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ اور یاد رکھنا، اگر اس تجارت کو آپ سمجھ لیں تو حدیث کہتی ہے تاجر المسلم الامین، ہو تاجر مسلمان، الصادق سچا ہو، امانت دار ہو۔ قیامت کا دن ہوگا جب صفیں لگیں گی تو اس کو اللہ ذو جلال انبیاء کی صف میں کھڑا کریں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا ان التجار هم الفجار، تاجر فاجر ہوتا ہے، الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا، سارے ہی تاجر فاجر ہے سوائے اس کے کچھ سامنے بھی خرچ کرتا ہے، دائیں بھی خرچ کرتا ہے، بائیں بھی خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول کی قسم موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نقص صدقۃ من مال، جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی گنتی کے 6 دن پہلے ہی میں قصہ سن رہا تھا، ایک شخص نے بیچارے نے مال جمع کیا، درم و دینار، اناج غلہ جمع کیا، بیوی کو کہا سفر پہ جا رہا ہوں ایک دانہ نہیں کسی کو دینا۔ اچھا نہیں تو گھر نہیں خرید پائیں گے۔ نیک عورت، ہاں اگر ضرورت ہوئی تو خرچ کر لینا۔ سوچ میں پڑ گئی، کوئی عورت آتی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی پریشان ہے، چابی دے گیا تو کھولتی ٹوپا بھر کے دے دیتی، کہتی یا اللہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، مسلمانوں کی تکلیفیں نہیں برداشت۔ 2 عورتیں آ رہی ہیں، 4 جا رہی ہیں، 4 آ رہی ہیں تو 6 جا رہی ہیں، سلسلہ ایسے چلا، نہ جانے کتنا دے بیٹھی۔ خامند واپس آیا، پوچھا یہ عورتیں کیسے آ جا رہی ہیں؟ کہا لگتا ہے کہ آپ کی واپسی پہ وہ مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں گی کہ چلو آپ کے شوہر واپس آ گئے۔ ساتھ والے گھر نے کہا کہ رات کا کھانا میرے پاس کھائیں، کھانا کھایا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے بڑی تعریف کی، شعر پڑھے کہ یہ ہیں وہ سعادت مند گھرانے کے لوگ جن کی وجہ سے لوگوں کو کتنا سکون ملتا ہے۔ کہتا کس کو کہہ رہے؟ کہا آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کہتا اس کو 2 ٹوپے دے دو میری طرف سے۔ 2 ٹوپے نکال کے دے دی۔ اگلے دن بیوی کو کہتی ہیں دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، یہ سارا اناج اور یہ میں نے بیچ کے تو گھر لینا ہے۔ اب وہ بیٹھی ہے سجدے میں پڑی، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ ایک آواز ہی آنی ہے طالق طالق طالق، تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ ساتھ شاید ڈنڈا بھی حرکت میں آ جائے تو بنے گا کیا؟ شور نہیں کیوں اٹھا، سب کچھ تول کے دے دیا۔ واپس آ کے کہتا ہے کہ 2 ٹوپے کم ہو گئے ہیں۔ کہا بس اور تو نہیں کچھ کم ہوا؟ کہتا نہیں بس 2 ٹوپے کم ہوئے۔ کہا ایک بات بتاؤں، یہ تم نے اس لیے دیے تھے کہ لوگوں نے تمہاری تعریف کی، ریاکاری کے لیے وہی کم ہوئے ہیں جو سارا سال میں بانٹ رہی ہوں، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ کی رضا کے لیے امام رو گھر سے جیب بھر کے نکلتے، بانٹتے جاتے، گھر آ کے دیکھتے جتنا مال ہوتا اتنا ہی ہوتا تھا۔ میمون بن مہران اپنے ماموں کو کہتے ہیں ماموں جان کرتے کیا ہو؟ بڑے لوگوں کو تقسیم کرتے ہو، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ مل جاتا ہے۔ میمون بچہ تھا، اس نے گھر سے جو جمع پونجی تھی وہ جا کے تقسیم کر دی۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملی۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، وہ اللہ کے امتحان نہیں لیتے، یقین کرتے ہیں، جب یقین ہوگا تب ہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات میں نے آپ کو سنائی۔ آپ تجارت کو سنت کے مطابق قائم رکھیں اور صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اور چوتھا کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ خوشی سے دیا کریں۔ لوگوں کے ترلے منتیں کروانا، اس کو پھیرے لگوانا، یہ کوئی کسی عقل مند کا کام نہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہا میں اور آپ۔ جب میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، نہیں دیں گے تو مال کھائیں گے، دے دیں گے تو مال میں برکت آئے گی اور مال کی شرارت سے بچ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ مال کی شرارت سے بچ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی چوری کرنے سے مجھے اور آپ کو باز رہنا چاہیے۔ چوری کیا ہے؟
जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल के हिसाब छोड़ो, 365 दिन जो है ये ईसवी साल को सामने रखने से हैं। ज़कात देते हैं मुहर्रम सबर को सामने रखते हुए। जो जनवरी फरवरी का हिसाब करता है 365 दिन के बाद ज़कात देता है। सच्चा मुसलमान 356 दिन की ज़कात देता है। हर साल ये 8 से 9 दिन की ज़कात चोरी कर लेता है और उस बेचारे को पता भी नहीं होता। और ये भी चोरी छोड़ दी जाए, ज़कात जब फर्ज होगी है, वो हाल अलैहिल हौल, साल पूरा हो गया है, आप मालिक नहीं है, उसको रखे रखना, थोड़ी थोड़ी तकसीम करते रहना नामवरी के लिए कि सारा साल ही ज़कात और सदकात करता है और ज़कात पिछले साल की है। अगर तुम्हें करना है तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह करो, वो 1 साल पहले ही ज़कात इस्तेमाल करवा देते, लोगों को दे दिया करते, बाद में जाके रमजान में हिसाब करते। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए और इन मसाइल को समझने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि व शुक्र लहु अला तौफीक़िहि व इम्तिनानिहि, अम्मा बाद। 5वीं गुजारिश, पहली गुजारिश ये है कि अपनी ज़िंदगी में वक्फ करने की प्लानिंग करें। ज़कात को खुशी से दिया करें, ऐसी जगह पे दें जहां शरीयत इस्लामिया के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक खर्च हो रहा है। मैं मना नहीं करता कि आप दस्तरखान रोड पे ना लगाएं, हदीस सुना देता हूं, ला यअकुल तआमक इल्ला तक़ी, तुम्हारा खाना सिर्फ मुत्तकी खाए। वला तुसाहिब इल्ला मुअमिना, साथी उसको बनाओ जो मोमिन है। दयानतदारी से बताओ जो सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ने वाला है। ये हदीस उस पे फिट होती है कि दस्तरखान आप रोड पे लगाया हुआ है, गरीब तो उसमें 30 से 35 लोग होते हैं, बाकी चोर डकैत भी आके उनको अपने कामों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करते हैं। वहां फिट होती है कि यहाँ मदारिस और मसाजिद में फिट होती है। खुले दिल से अकेले बैठ के इस हदीस को पढ़िए, आपको दुनिया की किसी जगह पे देखना पड़े, आपको कुरान पढ़ने वाले और हदीस पढ़ने वाले 70 सहाबा वो याद रहने चाहिए जो सुफ़ा पे बैठे हुए थे चबूतरे पे, और सहाबा किराम खजूरें ला के लटका दिया करते। प्याला आया था 3 दिन के बाद दूध का। ये मैं मुदीरान के लिए भी अदब से गुजारिश करूंगा, अपने आप को भी और आपको भी, जो मदारिस चला रहे हैं, वो तो दिन रात जो कर रहे हैं, अल्लाह उनका कबूल फरमाए। प्याला एक था, घर नहीं अल्लाह के रसूल ने भिजवाया, कहा पहले पिएंगे तो सुफ़ा के लोग पिएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा बाद में पिएगा। अबू हुरैरा कहते हैं मैं भी भूखा था, बनेगा क्या, सब पी रहे थे, मैं सोच रहा था बचना तो कुछ है नहीं, सबने पी लिया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ये लीजिए, बच गया। कहा इशरब या अबा हिर, अबू हुरैरा पहले तुम पियो। कहा नहीं अल्लाह के रसूल आप पिए। कहा मैं कह रहा हूं पहले तुम पियो। मैंने पी के प्याला वापस किया, फरमाया इशरब, फिर पियो। तीसरी मरतबा फिर कहा अल्लाह के रसूल मेरे नाखूनों से भी दूध निकलने लग गया है। फिर आपने तनावुल फरमाया, फिर सैयदा फातिमा के पास भिजवाया। आज मेरे सारे काम हो जाते हैं, नहीं होते तो दीन के काम नहीं होते। आखिरी बात, इस ईमान और इल्म के विरसे की हिफाजत करने के लिए अहले इल्म को मजबूत बनने की प्लानिंग करो। बातें तो सारे ही करते हैं, मगरिब में जो चाल चली थी आज कामयाब हैं। नमाजी भी बोलता है तो उलमा के बारे में, ना इसने कभी यहूदियों के बारे में गुफ्तगू की। उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक शख्स आया, कहते फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। कहा तुमने रूमियों से जिहाद किया? कहते नहीं। कहते यहूदियों से जिहाद किया? कहते नहीं। ईसाइयों से जिहाद किया? कहते नहीं। कहते कितना अजीब इंसान है, तेरी जुबान से यहूदी भी महफूज रहे, ईसाई भी महफूज रहे, तेरी जुबान में सिर्फ मुसलमानों की ही बुराइयां हैं। ये सोचने की बात है। जो इल्मी दानिशगाही है उनके बारे में जुबानें खोलते हैं, उनकी औलादें दीन से महरूम हो जाती है। कैसा वो इंसान था? अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं
लौला खमसा मैं तजरतु, अगर 5 लोग ना होते मैं तिजारत ही न करता। पूछा क्या मतलब? कहते सुफियान सौरी, सुफियान इब्न उयैना, फुदैल इब्न इयाद, मोहम्मद इब्न सिनाक, इब्न उलैया, ये 5 उलमा है जो दुनिया में सही इल्म दुनिया को दे रहे हैं। मैं तिजारत सिर्फ इसलिए करता हूँ, इनकी जो भी जरूरत होगी अब्दुल्ला बिन मुबारक पूरी करेगा। मैं अपने घर का खर्चा सिर्फ रखता हूँ, जो प्रॉफिट आता है बाकी इनके हवाले कर देता हूँ। इमाम शोबा बिन हज्जाज, भाइयों ने कहा था कि किसी काम को हाथ नहीं लगाना पूरी जिंदगी, हम इसके जिम्मेदार हैं, आप दीन का काम करो। आज शोबा बिन हज्जाज मुहद्दिसीन के सफ़े अव्वल में इमाम इब्न तैमिया को उनके भाइयों ने हाथ नहीं लगाने दिया। इमाम इब्न खुज़ैमा खुद अल्लाह के फजल से इतने मालदार थे, लोगों के वज़ाइफ मुकर्रर किया करते थे। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न महदी अल्लाह जलाल ने माल दिया था। इमाम बुखारी को साद इब्न लईस इब्न सअद जब भी पढ़ाने निकलते तो दोनों जेबे दिरमो दिनार से भर के निकलते, जो नजर आता अपनी मुट्ठी भरते उसकी जेब में डाल देते। यही काम इमाम बुखारी किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझने वालों के ये इल्म है। वो कैसा इंसान था खुरासानी, 10,000 दिरहम लेके आया, इमाम अहमद बिन हम्बल को पेश किया। कहते हैं ये क्या? कहा जब मैंने तिजारत की थी तो नीयत की थी या अल्लाह जितना भी इसमें प्रॉफिट होगा मैं इमाम अहमद बिन हम्बल को दूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान को सुनाने के लिए इस वक्त के हुक्मरानों की हालत क्या थी जरा गौर कीजिएगा। सिर्फ एक हदीस सुनाने पे इमाम ज़ुहरी को इनाम दिया था 10,000 दिरहम। आज 7.5 तोले जो है 20 दिनार हो तो 7.5 तोले बनते हैं। 10,000 दिनार दिया किस बात पे? कि इसने कुरान और सुन्नत का सही मसला पेश किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ दीन इस्लाम का मुनाजरा किया, 50,000 दिरहम उसे इनाम दिया। एक हदीस की तहकीक पेश की थी अली बिन मदीनी ने, 10,000 उन्हें दिरहम इनाम दिया गया। आप हैरान हो गए, अबू हसन बुशंजी बहुत बड़े अकीदे के माहिर हैं, 7 लाख दिरहम उन्हें दिया गया कि ये है लोग जो दीन का काम करने वाले हैं। आज हम 2 से 4 रुपए पेश करके भी कहते हैं, घड़ी दे के जा रहा हूं मस्जिद में, लिखो ये फलां का सदका है। वो इतने ही मिस्कीन हो गए हो, वमा कान रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब तो भूला हुआ नहीं है कि घड़ी दी किस लिए। फिर भी अपना नाम 10 रुपए की चीज देंगे तो 7 फोटो बनवाएंगे। और रुक जाओ इन चीजों से जिससे आपके अमाल जाया हो जाएंगे। रब की रजा के लिए दो। सहाबा किराम से 1400 साल की तारीख है। कोई सदका देना चाहता तो कहते सूरज गुरूब होने के बाद आना। क्यों? कहते ताकि तुम्हारी शर्मिंदगी मुझे नजर न आए, मुझे इससे भी तकलीफ होगी कि गरीब क्या कर रहा है। तो अंधेरे में उसको सदका देती और चुपके से सदका दे के फारिग कर देते। अब्दुल्ला बिन मुबारक जा रहे हैं, पूछा मेरा फलां शागिर्द नजर नहीं आ रहा। कहते हैं जेल में। कहते वो क्यों? कहते कर्ज लिया था, जेल हो गई। कहते कैसे बाहर आ सकता है? वो तो बंदा बड़ा नेक था। कहते आज कर्ज दे दूं वापस आ जाएगा। कर्ज दिया, कहते बताना नहीं। वो बाहर आया, लोगों ने कहा तुम्हारे उस्ताद आए थे। किधर है? 7 वाली बस्ती में। दौड़ के गया। कहते बेटा कहाँ थे? कहते जेल में। कहते वो क्यों? तो कैसे आए? कहते किसी ने कर्ज अदा कर दिया। तो जल्दी से वुजू करो, 2 रक्ते पढ़ो, दुआ करो, सबसे पहले उसकी तारीफ करो जिसने ऐसे बंदे पैदा किए हैं, जिसने तुम्हारा ख्याल किया है। जब अब्दुल्ला बिन मुबारक फौत हो गए तो शख्स ने बताया, जानते हो वो कर्ज किसने अदा किया था? वो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने किया। लेकिन मैं यहां पैगाम दे के बात खत्म कर दूं, मैं और आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो याद रखना अल्लाह ज़ुल जलाल अपने बंदों का बंदोबस्त खुद भी करने पे कादिर है। इमाम ज़हबी किस्सा नकल करते हैं मुहम्मदून का, मुहम्मद इब्न जरीर तबरी, मुहम्मद इब्न इसहाक इब्न खुज़ैमा, मुहम्मद इब्न नस्र अल-मरवज़ी, मुहम्मद इब्न हारून रोयानी,
4 محدث دین کی دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے نکلے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، کیا کریں، کس سے کہیں؟ کہتے ہیں کہنا نہیں ہے کسی کو۔ کہتے ہیں کہنا نہیں ہے تو یہ تو بڑی بری بات ہے، ہم کچھ کھائیں گے نہیں تو کیسا زندہ رہیں گے؟ اچھا قرآن اندازی کرتے ہیں، محمد ابن ہارون رویانی کا نام، محمد بن ہارون رویانی کا نام نکلایا۔ کہتے ہیں جی نہیں چاہتا۔ اچھا مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو، میں استخارہ کر کے پھر جاؤں۔ 2 رکعتیں پڑھی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے اور آ کے کہتا ہے حل منکم محمد بن نصر، آپ میں سے کوئی محمد بن نصر ہے؟ کہتے ہیں ہم تو مسافر تھے، اس کو نام کیسے آیا؟ کہتے ہیں ہاں ہے۔ حل منکم محمد بن ہارون، یہ ہے؟ پریشان ہو گیا، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں وقت کا بادشاہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا، قیلولہ کر رہا تھا، اس کو خواب آئی کہ میرے 4 بندے بھوکے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سکون سے سوئے گئے، جاؤ ان کا خیال کرو۔ یہ تھیلی جو اشرفیوں کی ہے اس کی طرف سے تحفہ آیا ہے، جب ختم ہو گیا تو بتا دینا اور آ جائے گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ 3 صحابہ کو لے کے نکلے ہیں، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ صحابی صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ایک کھجور صبح و شام ملتی۔ کہ یا اللہ دین کے لیے نکلے۔ سمندر سے اللہ نے عنبر نامی ایک مچھلی اٹھا کے باہر پھینکی۔ کتنی بڑی مچھلی تھی؟ 18 دن صبح و شام 300 لوگوں نے کھانا کھایا، مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے ویسی ایک کانٹا اس کا نکالا، زمین میں گاڑا، پھر اس کا دروازہ سا بنا کے دوسری طرف گاڑ دیا، جو سب سے اونچا اونٹ تھا اس پہ بیٹھ کے گزرے، سر نہیں لگا تھا۔ اگر کانٹا اتنا بڑا ہے تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی؟ یاد رکھیے گا یہ وقت گزر جائے گا، صرف میں اور آپ ہی سعادت لے سکتے ہیں، یا میں اور آپ ہی محروم ہوں گے۔ اللہ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا میسر آئے، جس سے جس طرح ہم دنیا میں جمع ہیں جنت الفردوس میں اللہ ذوالجلال ہمیں جمع فرمائے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آج ہم بیٹھے تو سارے یہاں ہی بیٹھے بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ مجھے خبر ملی ہے اور یہ میرے لیے پریشانی کی بات ہے، اس عظیم ادارے کے اوپر بھی اگر 4 کروڑ کا قرض ہے صرف اس لیے کہ بچیوں کا ادارہ بن جائے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کے بارے میں سوچنے، اس کو فوراً حل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا